بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قصیدہ نور پڑھا جا رہا تھا، ایک جملہ کہہ کے میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم بنے ہیں مٹی سے، خاک سے، ہمارے کھلونے بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ ہم بنے ہیں مٹی سے تو ہمارے کھلونے بھی مٹی سے، وہ بنے ہیں نور سے، ان کے کھلونے بھی نور کے ہیں۔ مٹی والوں کے کھلونے اور نور والوں کے کھلونے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نا عظمت مصطفیٰ اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی احباب مل کے پڑھنے بلغ العلا خالق کائنات نے قرآن مجید میں 30واں سپارہ ہے، سورہ تکاثر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تمہیں مال کی حرص نے، مال کی کثرت نے تباہ کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا اتنا لالچی ہے، اگر اس کو ایک بستی سونے کی بر کے دے دی جائے، پوری بستی سونے کی بر کی دے دی جائے، تو یہ اتنا حرص کرے گا کہ دوسری کی لالچ کرے گا، اور اگر دوسری بستی دی جائے تو یہ تیسری کی لالچ کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخر پہ جملہ ارشاد فرمایا جس پہ ساری گفتگو کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی حرص، لالچ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ آپ توجہ فرمائیں کہ بندہ جب کرائے کے مکان میں ہوتا ہے نا تو وہ ایک دعا کرتا ہے، اللہ اپنی چھت دے پاویں، ایسا ہی ہے۔ اچھا چھوٹی مل جائے تو چھوٹی کا شکر کم ہوتا ہے اور بڑی کی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ 2 مرلے کا ملے تو 5 مرلے کی دعائیں، حالانکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو مل گیا اس کا شکر کرو، رب اور دے دے گا۔ اس کی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ہم کوئی بات کریں اور اچانک پوری ہو جائے نا تو بھلا کیا کہتے ہیں، یار میں چنگا ہوندا کچھ اور مانگ لینا۔ ہم کسی کا تذکرہ کر رہے ہوں اور وہ اچانک آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار چنگا ہوندا میں کچھ، یعنی جو مانگا اسی وقت ملا، اس کا شکر نہیں کیا اور کہا اچھا ہوتا میں کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ پہلے یہ تو شکر کرو کہ یار میں نے ابھی مانگا، رب نے ابھی عطا کر دیا۔ ایک بات کو میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنا موضوع آگے پڑھاتا ہوں، ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ دعا مانگے اور وہ قبول نہ ہو۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے تو پھر ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک سننی ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا تو رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، دعا کی نا 3 صورتیں ہوتی ہیں، توجہ سے اس بات کو سمجھنا، پھر اس کے آگے چلتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے، کہ بندے نے دعا مانگی کچھ ہی دنوں میں اس کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دعا مانگی اسی وقت قبول ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے اور جب اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہوتا ہے تب وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ دعا مانگی اور اسی وقت قبول ہوگی۔ دوسری صورت کیا ہے، دعا قبول تو ہو گئی لیکن ملے گا کب، جب اس کے نزدیک بہتر ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے، نہ اسی وقت قبول ہوتی ہے نہ ساری زندگی قبول ہوتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے فرشتے بندے کے نامہ اعمال تولیں گے اور ان نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے کہ بندہ یوں ان کو سر اٹھا کے دیکھے گا
بندہ مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں، اتنی عبادت کی نہیں ہے، میرے نام اعمال میں اتنے لمبے لمبے پہاڑ. تو رب تعالیٰ فرمائے گا بندے یہ تیری وہ ساری دعائیں ہیں جو تو نے مجھ سے مانگی تھی، میں نے قبول کی تھی، لیکن دنیا میں تیرے لیے بہتر نہیں تھا، میں نے ساری نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال میں ڈال دی. ممکن نہیں ہے کہ بندہ مانگے اور رب اس کو عطا نہ کرے. اب اس سے اگلی حدیث پاک سنیں. رسول کریم نے فرمایا کہ جب بندے جنت میں چلے جائیں گے نا تو جن کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھی دنیا میں، جب وہ جنت میں جا کر یوں سر اٹھا کے اوپر والے محل دیکھیں گے نا، اوپر والے محل، اور اوپر والے محل بھلا کن کے ہوں گے؟ جن کی دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی. تو جن کی ساری قبول ہوئی تھی نا وہ جنت میں کھڑے ہو کے بھلا کیا کہیں گے؟ اللہ کہ جنت میں حسرت نہیں ہے، تمنا اور کی نہیں ہے. پھر اس کے باوجود جنتی بھلا کیا کہیں گے؟ کاش ہماری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ہماری ایک بھی نہ قبول ہوتی. آج ہمیں وہ منزلیں ملتی جو ان لوگوں کو ملی ہے جن کی دعا قبول ہوتی نہیں تھی. قبول ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ چیز اسی وقت دنیا میں ملی. تو دعا کبھی بھی رد. یار بندہ دنیا میں کوئی بندہ بڑا ہی مہربان ہو، نرم دل کا ہو، وہ بندے کو خالی نہیں موڑتا. تو جس رب نے اس کو نرم دل بنایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور رب اس کو خالی موڑ دے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو دعا کی کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ مانگا اور اسی وقت میں گیا. نمبر 2 جب اس کے نزدیک ہمارے حق میں بہتر ہو. اور نمبر 3 دنیا میں اگر قبول نہیں تو نامہ اعمال میں پہاڑ آ جائے گا. دعا رد. آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس یقین سے مانگا کریں کہ میری قبول ہو گئی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے رمضان شریف میں بھی مثال دی تھی. موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور پہ جا رہے تھے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رستے میں نا ایک ہرن ملا. ہرن. اس نے کہا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا کہ قحط سالی اتنی ہو گئی ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، سبزہ اگنا بند ہو گیا، اب تو جانور بھی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، بارش کب ہوگی؟ رب سے پوچھ کے آنا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا، رستے میں آ رہا تھا تو ہرن نے سوال کیا تھا کہ مالک قحط سالی بڑی ہو گئی ہے، سبزہ اگنا بھی بند ہو گیا، کب بارش ہوگی؟ اب جواب سنیے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جا کے اس ہرن سے کہنا ہم نے تیری دعا قبول کر لی ہے. کیا کہنا ہے؟ اس جملے میں ہمارے لیے بڑا کچھ ہے. ہم نے تیری دعا قبول لیکن بارش 1 سال کے بعد دوں گا. دعا قبول کر لی ہے لیکن بارش 1 سال کے. اس لیے جب ہم مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، لیکن دینا اس نے تب جب اس کے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہوگا. دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی. جو مرضی کر لو آپ. کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے خالق سے مانگے، رب سے مانگے جس کے بڑے خزانے، اور بندہ خالی پلٹ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے ہرن سے کہنا دعا قبول. پھر بولیں لیکن 12 سال کے بعد ہوگی. دعا تیری قبول کر لی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے تو ہرن پھر راستے میں کھڑا تھا. ہرن کہنے لگا موسیٰ ایک دعا مانگی سی، ایک کام کیا سی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرا پیغام میں نے دیا. رب تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ ہرن سے کہنا کہ تیری دعا قبول لیکن بارش سال کے بعد ہوگی. جب ہرن نے سنا نا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس نے اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھائی، جس کو دستی بھی کہتے ہیں. وہ خوشی سے اچھلی. روایت کے الفاظ ہے، بنی اسرائیلی روایت کے الفاظ ہے کہ ہرن جب اچھلی اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھائی، ابھی ٹانگیں دوبارہ زمین پہ نہیں لگی کہ بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ جا کے عرض کی مالک و مولا تیرا حکم جا کے تیرے مخلوق کو سنایا کہ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن بارش 1 سال کے بعد ہوگی، ابھی تو اس نے ٹانگیں زمین پہ نہیں لگائی تو بارش بھی نازل ہوگی. رب نے فرمایا موسیٰ جب اس ہرن کو میرا پیغام ملا تو ہرن کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میرے رب کا میرے لیے پیغام آیا. ہم نے اس کی خوشی کی خاطر ساری مخلوق کو بارش عطا فرما دی. دعا قبول ہے لیکن مل نہیں. اس لیے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہ ہوا کریں کہ اتنا عرصہ ہو گیا مانگنا پیا، اتنا عرصہ ہو گیا مانگنا پیا. جب اس کے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہوگا ہمیں مل جائے گا. اچھا گھر 2 مرلے کا مل گیا تو پھر دعا کتنی کی ہوتی ہے؟
2 مرلے کا شکر کم ہو جاتا اور 5 مرلے کی دعا، پھر 5 کا ملے تو 5 کا شکر کم اور 10 مرلے کی. یعنی ہماری طبیعت میں آگے بڑھنا ہے، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بری بات یہ ہے کہ جو مل جائے اس کا شکر نہ کرنا، اگلی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو 2 گھر دیے، تیسرے کی طلب کریں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جو ملا ہوا اس کا شکر نہ کرنا یہ بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مال کی حرص نے تباہ کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے. اب ہم نے ایک بات سمجھ لیا کہ دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا نہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واحد صحابی ہیں. ہم میں جب بھی کوئی اپنے نبی کو پکارتا تو ایک جملہ کہتا ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو. ہر امتی اپنے نبی کو کہتا ہے کہ آپ پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں. ایک غزوے کا موقع تھا اور آپ بڑی جان نثاری کے ساتھ تیر چلا رہے تھے، بڑی دلیری کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ہم سب کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان. رسول کریم نے سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ اتنی دلیری، اتنی جان نثاری، تو میرے نبی نے فرمایا سعد تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے، تیرے پہ محمد کے ماں باپ قربان. یہ واحد صحابی، یہ رسول کریم کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. سادہ لفظوں میں مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نیچے ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو. اس بندے کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اللہ کا نبی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو نیچے ہونے سے پہلے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. اور میرے رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زندگی میں ایک اختیار دیا تھا کہ جو چاہیے مانگ لے. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہوئی ہے، وہ اختیار استعمال کر لیا ہوا ہے. صحابہ اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا تھا لیکن میں نے ابھی مانگا نہیں ہے. صحابہ کو تعجب ہوا یا رسول اللہ سب نے مانگا تو آپ نے کیوں نہیں مانگا؟ رسول کریم نے فرمایا صحابہ وہ اختیار میں نے قیامت والے دن کے لیے رکھا ہوا ہے، جب میری امت پھنسے گی وہ اختیار استعمال کر کے ساری امت کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. تو مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جھکنے سے پہلے دعا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو نیچے ہونے سے پہلے قبول ہو. مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کیسے بن سکتا ہوں. رسول کریم نے ایک جملے میں جواب دیا. ایک جملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جھکنے سے پہلے قبول ہو تو صرف ایک کام کر، اپنی کمائی کو حلال کر لے، حلال کھایا کر، حلال پیا کر، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے گا. آج ہماری دعاؤں میں جو رکاوٹ ہے کہیں نہ کہیں توجہ ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ سب حلال کھاتے ہوں گے لیکن توجہ کرنے کے بعد اگر کروڑویں حصے میں بھی جا کے اگر ایک ذرہ بھی حرام کا شامل ہو چکا ہے نا تو اس کو آج ختم کر دیں. حرام کمائی کے 2 نقصان ہوتے ہیں. پہلی بات بیوی اور اولاد نافرمان ہوتی ہے اور دوسری بات گھر کا سکون چلا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں واپس نہیں آتی حرام کمائی کی. آپ توجہ کریں، ہم اکثر نوجوان ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو برکت ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا. ایک بات کو یاد رکھنا، پیسے میں سکون نہیں ہے. لوگ لاکھوں روپیہ اپنے ہاتھوں میں لے کے وینٹیلیٹر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لاکھوں روپیہ لے لو میرے باپ کی زندگی بچا لو. پیسے میں سکون نہیں ہے، سہولت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن اس میں سکون ہے، پیسے میں سکون نہیں ہے. آج مسئلہ یہ ہوا کہ ہم پیسے میں سکون تلاش کر رہے ہیں. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ کہتا پتہ نہیں یار کدھر میرے حالات بدلن گے، پتہ نہیں میں ماڑا ہی رہ جانا ہے. اب جو ماڑا بندہ رسول کریم کا فرمان سنے، میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نبی پاک نے فرمایا غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جدو ہے ہی نہیں تھے حساب کا تھا، حساب تے وہ دے جدے کو کچھ ہے وہ ایک بندہ تھا نا، اس کے پاس کل اثاثہ اس کی زندگی کا ایک چارپائی تھی چھوٹی سی اور ایک حکا تھا۔ سارا دن اس نے گاؤں میں بیٹھے رہنا چارپائی کے اوپر اور حکا پیتے رہنا، نہ گھر بار تھا نہ کوئی گھر والے تھے، صرف ایک چارپائی اور ایک حکا۔ تو لوگوں نے اس کا طنز کرنا مذاق اڑانا کہ یار تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، ساری زندگی چارپائی اور حکے پہ گزار دی ہے، تو نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ اس نے ساری زندگی گزار دی ایک چارپائی اور ایک حکے کے اوپر۔ قدرت کا قانون ایسا ہوا کہ گاؤں میں طوفان آ گیا، لوگوں کے جانور بہنے لگے، گھر بہنے لگے، بندے مرنے لگے، اتنا سخت طوفان آیا، فصلیں اجڑنے لگی، اتنا سخت طوفان تھا۔ اب وہ جس کے پاس صرف ایک چارپائی اور ایک حکا تھا، اس نے کیا کیا، چارپائی رکھی سر پہ، حکا پکڑا ہاتھ میں اور جا کے نا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چارپائی بچھائی اور اس کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے حکا پی رہا ہے۔ نیچے ساری بستی تباہ ہو رہی ہے، جانور بہ رہے ہیں، فصلیں بہ رہی ہیں، گھر بہ رہے ہیں، لاشیں بہ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے حکا پی رہا ہے۔ تو جو ساری زندگی اس کو طنز کرتے تھے نا تو غریب ہی رہ جانا ہے۔ وہ ایک بندے نے کہا کہ یار سارا شہر ڈوب گیا اور تو بیٹھ کے اوپر حکا پی رہا ہے، کہنا بہو غریبی دا مزہ ہی آ جایا ہے، غریبی دی چس ہی آ جائی ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا کروں گا۔ رسول کریم نے کہا میں غریب بندے امیر بندوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک حدیث نا استاد نے اپنے شاگردوں کو سنائی، تو شاگرد کہنے لگا استاد جی یہ سمجھ نہیں آئی کہ غریب بندے امیر بندوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ استاد نے ایک شاگرد کو 10 روپے دیے، ایک کو 20 دیے، ایک کو 50 دیے، ایک کو 100 دیا، اور کہا جو دل چاہتا ہے بازار سے خرید لاؤ لیکن آ کے مجھے حساب دینا ہے۔ اب بچے گئے، انہوں نے عیاشی کی، جو دل چاہتا تھا لے لیا، سامان لے کے واپس آ گئے۔ اب جس نے 10 روپے لیے تھے، استاد نے پہلے اس کو بتایا بتاؤ بھی کیا لیا، اس نے 10 سیکنڈ لگا، استاد جی میں نے یہ لیا، 10 روپے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ اب جس کو دیے تھے 20، اس کو سیکنڈ لگے 20 بتانے کے لیے کہ میں نے یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، اس کا ٹائم اس سے ڈبل ہو گیا۔ اب جس کو دیے تھے 50، اس سے پوچھا بھی تو نے 50 کا کیا لیا، انہوں نے کہا استاد جی میں نے یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، اس کو بتاتے وقت 1.5-2 منٹ لگ گئے۔ اور جس کو دیا تھا نا 100، وہ وہی بچہ تھا جس نے کہا تھا استاد جی یہ غریب لوگ پہلے کیسے جائیں گے۔ اب اس نے لیا ہوا تھا 100، استاد نے پوچھا بتا بیٹا 100 کا کیا کرے، اس نے کہا استاد جی میں نے یہ بھی لیا، یہ بھی لیا، بتاتے بتاتے کہ 5-7 منٹ لگ گئے۔ استاد نے کہا بتا اب حدیث سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، جس کے پاس 10 تھے وہ ایسے آیا اور ایسے چلا گیا، اور جس کے پاس 100 تھا اس کو حساب دیتے دیتے وقت لگا۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا غریب بندہ امیر بندے سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ وہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو آپ زمیندار تھے، وائی بی جی کرنے والے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وائی بی جی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایک ڈکا لگاتے ہیں، لکڑی سے رکھ کے نا پانی کو روکنے کے لیے ڈکا لگاتے ہیں، پانی جمع ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے، ایک دم وہ ڈکا کھولتے ہیں اور پانی پوری فصل کو لگ جاتا ہے۔ جنہوں نے گاؤں دیکھا یا زمین دیکھی وہ اس بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ تو آپ کے پاس میں ایک مرید آیا، اس نے کہا حضور نیک نیک تے سارے چلے گئے جنت چ تے ساڈے ورگے گناہگاراں دا کی بنے گا۔ نیک نیک تے سارے چلے گئے، ساڈے ورگے گناہگاراں دا کی بنے گا۔ آپ اس وقت نا ڈکا لگا رہے تھے پانی کے لیے، آپ نے ڈکا لگایا، پانی جمع ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اور جو تنکے تھے نا تنکے گند تھا وہ بھی پانی کے ساتھ آگے جمع ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا۔ فرمانے لگے بیلیا جدو ڈکا لائیے تو گند کتنے ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیر صاحب وہ ڈکے دے نال ہی ہوتا ہے۔ تو کیا جدو ڈکا چکی دا ہے پہلے پانی جانا کہ تنکے جاندے نے، انہوں نے کہا بابا جی جدو ڈکا چکاں گے تو پہلے تنکے بھی جان گے نال نال پانی بھی جائے گا۔ فرمایا بیلیا یاد رکھ جدو نیک نیک جان گے گناہگاراں نوں نال لے کے جان گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ مانگے اور رب اس کو عطا نہ کرے۔ اس واسطے اپنی زندگی میں پہلا اصول یہ بنائے کہ جتنا مل گیا ہے اس پہ کیا کرنا ہے۔ اور رسول کریم نے کیا فرمایا دعائیں کب قبول ہوں گی جب تمہاری کمائی۔ دوسری حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا اس نے جو کمایا وہ حلال تھا کہ حرام تھا،
شاید اور یقیناً وہ زمانہ آج کا ہے۔ یہ میں نے موضوع اس لیے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، ابھی نا آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، شدت کی مہنگائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو عقل دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ایک فرمان یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو سب سے پہلے اس پر ظالم حکمران مسلط کرتا ہے۔ اس میں سب کچھ ہے۔ جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، صرف شکلیں بدلیں گی، نظام نہیں بدلے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، شکلیں بدلتی رہیں گی، نظام کبھی نہیں بدلے گا جب تک امت اجتماعی توبہ نہیں کرے گی۔ اجتماعی توبہ جن لوگوں نے کروانی تھی ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ عدالتی نظام بگڑ جائے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ ممبر سے آواز آ رہی ہے۔ فوج بگڑ جائے تو ممکن ہے کہ اصلاح ہو کہ ممبر سے آواز آ رہی ہے۔ وکیل بگڑ جائیں تو امید ہوتی ہے کہ ممبر سے آواز آ رہی ہے، اصلاح ہو جائے گی۔ تاجر طبقہ بگڑ جائے تو امید ہوتی ہے کہ ممبر سے آواز آ رہی ہے، ممکن ہے کہ اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ممبر پہ بیٹھنے والے بگڑ جائیں تو پھر اصلاح کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ آج اس امت کے لیے المیہ یہ ہے کہ ممبر پہ آنے والی آواز میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب اس انتخاب کرنے کی وجہ صرف ایک ہے، اس کو سمیٹنے لگا ہوں بس بات کو، مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب ہر بندہ کہتا ہے یہ اتنے میں گزارا نہیں ہوتا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بجلی چوری کر کے کمرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، قبر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ کمرہ آپ ٹھنڈا کر سکتے ہیں اپنا اے سی لگا کے، قبر آپ کی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب تو اس سے اگلا بڑا کیا نظام آ گیا، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی میں۔ سود پہ قرض لے کے بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو بندہ سود کھاتا ہے وہ اپنے رب سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رب سے جنگ کس نے کرنی ہے؟ اور دوسری حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سود کا ایک درہم کھایا اس کے لیے 70 عذاب ہیں، اور ان 70 عذابوں میں سے سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 بار زنا کرے۔ یہ سود کا ایک درہم کھانے والا، سود پہ قرضہ لے کے بیٹیوں کے قرآن کے سائے میں رخصت کر کے گھر بسانا چاہتے ہو؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے کون سے بچوں کے گھر بسیں گے یار؟ سب سے بڑا اس معاشرے میں بگاڑ کیا پیدا ہوا؟ ایک بات کو بزرگ ہمیشہ یاد رکھیں، جن کے پاس اختیار ہے گھروں کا، ایک میری وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو وراثت ضرور دیں۔ شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ 10 لاکھ کا جہیز بنا کے دیں، شریعت نے کہا تھا کہ آپ بچیوں کو ان کی وراثت دیں۔ شادی کے اوپر 10 لاکھ خرچ کر دیا، 20 لاکھ خرچ کر دیا، اور جب وہی بیٹی اپنے باپ کی دہلیز پہ وراثت مانگنے آتی ہے تو ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، تیرا بیاہ نہیں سی کیتا، تینوں زیور نہیں سی پایا، تینوں جہیز نہیں سی دیتا۔ تو بھائی دین نے آپ کو کہا تھا کہ آپ دیں، وہ تو آپ نے اپنی رضامندی سے دیا تھا، اور وراثت تو اس کا حق اس کے رب نے دیا ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ روزے کا حکم ہے، کب رکھنا، کن سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حج کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ وراثت ایک واحد مسئلہ شریعت کا ایسا ہے کہ بندوں کے حصے خود اللہ کی ذات نے تقسیم کی ہیں۔ بیٹی کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو وراثت کا حصہ ضرور دیں۔ آج عجیب صورتحال آ گئی، حرام مال کھانے کی پڑ گئی، سگی بہن کی وراثت دبائی ہوئی ہے، سگے بھائی کی وراثت دبائی ہوئی ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، حرام کمائی کر کے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی نفل پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، وہ سب کا سب تمہارے منہ پہ مارا جائے گا۔ توبہ کرنے سے صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ سگی بہن کی وراثت کھا کے عمرہ کرنے چلے گئے، سگے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ بلے شاہ نے کہا تھا کہ پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر،
کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں؟ حرام کھا کے ہم عبادت کرنے چلے جاتے ہیں۔ اب تو صورت حال یہ آ گئی، جب سرکاری سیٹ ہوتی ہے نا، سرکاری عہدہ ہوتا ہے، ساری زندگی لٹائر ان تک رشوت کھائی ہوتی ہے، رشوت کی کمائی سے گھر بھی بنا لیا، بچوں کو باہر بھی بھیج دیا، ان کی شادی بھی کر دی، گاڑی بھی بنا لی، اور جب لٹائر ہوئے تو سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جن کا مال لوٹا جب تک ان کو واپس نہیں کریں گے نماز قبول نہیں ہے۔ یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں، رسول کریم کا فرمان موجود ہے کہ حرام کمائی کھانے والے کی نماز روزہ قبول نہیں ہوتی۔ ساری زندگی جب عہدہ تھا، سیٹ تھی، اختیار تھا، طاقت تھی، تب لوگوں کے خون نچوڑتے رہے۔ میں کہتا ہوں اس افسر کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جس کی تنخواہ 50,000 ہے اور اس کے سامنے ریڑھی لگانے والا آئے اور کہے میرا بل ٹھیک کر دو، اور تو 500 دیہڑی کمانے والے سے جب تو رشوت مانگتا ہے تو ڈوب کے مر نہیں جاتا؟ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، دیکھو جی سب نے نظام بنایا، اسی بنا لیتے، کی فرق پہنتا ہے؟ سارے محلے نے کنڈی پائی ہے، سارے محلہ پیسہ دیندہ ریڈر نو۔ ایک بات کو پلے باندھ لو، آپ کا زندگی کا نظام چل جائے گا لیکن نسل کو تباہ کر کے جاؤ گے۔ اس کی میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنتا ہوں۔ ہمارے ساتھ نا ایک بچہ حفظ کرتا تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا حافظہ دیا تھا کہ اس نے 9-10 ماہ میں نا 28 سپارے حفظ کر لیے۔ اتنا وسیع ذہن اللہ کی ذات نے اس کو دیا تھا۔ صرف 9 مہینے میں کتنے سپارے؟ باقی 1.5 سال بیت گیا، 2 سپارے حفظ ہی نہیں ہوئے۔ استادوں نے اس کے والد کو بلایا کہ بھئی کیا معاملہ، بچہ پریشان ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ بچے کا اتنا حافظہ تھا کہ 9-10 مہینے میں اس نے 28 سپارے حفظ کیے تھے۔ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، 2 سپارے حفظ ہی نہیں ہو رہے۔ تو باپ رو پڑا، کہنے لگا قاری صاحب اصل میں وابطہ میں ملازم ہوں اور میٹر ریڈنگ کرتا ہوں، میں میٹروں کی ریڈنگ کرتا ہوں، اور 1.5 سال ہوا کہ میں نے رشوت لینی شروع کر دی ہے، اور اس پیسوں کا آٹا میں گھر میں لاتا ہوں۔ قاری صاحب جب اس کے پیٹ میں رشوت کی روٹی جائے گی نا، اس کے سینے میں قرآن نہیں جا سکتا۔ ہر بندہ رو رہا ہے، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہو گئی۔ کہیں کروڑ میں حصے میں جا کے توجہ ضرور دینا، کوئی ایک ذرہ بھی حرام کمائی کا تو نہیں آ رہا، جس کو ہم حلال سمجھ رہے ہوں لیکن آمدن اس کی حرام کی ہوتی ہو۔ کہیں سودی نظام ہماری کمائی میں تو نہیں آ گئے، کہیں رشوت تو نہیں آ گئی۔ ساری زندگی رشوت کھائیں اور بعد میں آپ 100 مسجدیں بھی بنا لیں تو وہ کسی کام کی نہیں جب تک بندوں کے حقوق آپ کو معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ کرنے سے، آنسو بہانے سے صرف اللہ کے حق معاف ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہ کریں۔ اس لیے جن کا حق کھایا ہے ان کو واپس کرنا ہوگا۔ بندہ کہتا ہے دیکھو جی مینوں پتہ کوئی نہیں، میں کدھر کھاتا ہے، میں صدقہ کر دینا میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کمائی اگر صدقہ کرو تو اللہ قبول نہیں کرتا، اپنی ذات پہ خرچ کرو تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر تم صدقہ کرو گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر تم نے جمع کر لیا تو قیامت کے دن وہ آگ کا پھندا بنا کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس واسطے اپنی کمائی پہ ضرور توجہ کریں۔ آپ گھر کی کمائی حلال کر لیں، اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ حالات سخت ہونے کے باوجود آپ کی اولاد حرام کمائی کی طرف نہیں جائے گی۔ آج نقصان ہی ہوگا، ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ کہیں کروڑ میں حصے میں بھی۔ اور تقوی بڑا کیا تھا، اور تقوی کمائی کے بارے میں کتنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے اور سخت دھوپ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اور آپ جس جگہ کھڑے تھے نا وہاں سخت دھوپ تھی، تو لوگوں نے کہا امام صاحب یہ گھر کی جو دیوار ہے اس کے نیچے چھاؤں ہے تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ اتنی سخت دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے بیلیو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس کا گھر ہے نا اس نے میرا قرضہ دینا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا قرضے پہ نفع لینا سود ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کی گھر کی چھاؤں لے لوں اور قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ابو حنیفہ نے سود کھایا تھا۔ اپنی کمائی پہ توجہ کریں، اپنے رزق پہ توجہ کریں۔ پیسہ جیب میں ڈالنا بڑا آسان ہے۔ ایک بات کو بس جملہ بول کے میں گفتگو سمیٹنے لگا، اگر آپ اس جملے کو سمجھ جائیں گے نا زندگی بھر کے لیے آپ تسلی میں رہیں گے۔ ایک چیز ہے، توجہ سے سننا ہے، یہ چیز اللہ نے میرے نصیب میں اگر لکھ دی ہے کہ یہ میری ہے، کسی اور کو
اللہ تعالیٰ چیز بندے کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ یہ چیز اسی بندے کی ہے. اب وہ چیز حلال طریقے سے لینی ہے کہ حرام سے، یہ ہمارے اوپر ہے. چیز ہمیں ملے گی. حلال لینی ہے کہ حرام، یہ ہم نے اختیار کرنا ہے. وہ چیز کسی اور کو نہیں ملے گی. اور چیز ملنے پہ توکل مولا علی جیسا ہونا چاہیے. مولا علی سے ایک بندے نے سوال کیا جو نا تقدیر کو نہیں مانتا تھا. کہنے لگا میں نے سنا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندے کے نصیب کا اس کو مل جاتا ہے، وہ کہیں بھی ہو مل جاتا ہے. آپ نے کہا بالکل ایسا، جو بندے کے نصیب کا وہ اس کو مل جائے گا، وہ کہیں بھی ہو اس کو مل جائے گا. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا ایک بندہ ویسے ہی کہیں باہر سے آتا ہے اور آتے آتے ایک نوالا توڑ کے چلا جاتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ہے برقیہ دے نصیب دی سی. جو بندے کے نصیب کا ہو وہ اس کو مل جاتا ہے. وہ کہنے لگا چلو ایک چار دیواری بناتے ہیں اور اس کو اس طرح بند کرتے ہیں کہ اس کے اندر سورج کی کرن بھی نہ جا سکے. اس طرح بند ہو جائے چاروں طرف سے کہ روشنی بھی نہ جا سکے. کہنے لگا علی بتاؤ، اگر اندر جو بندہ موجود ہے اس کے نصیب میں رزق ہے تو اس کو کیسے ملے گا؟ اندر سورج کی کرن بھی نہیں جا سکتی، دیوار ہر طرف سے بند ہے. تو مولا علی فرمانے لگے چل تو یہ بتا، جو بندہ اندر موجود ہے اگر اس کی روح قبض ہونے کا وقت آ گیا تو عزرائیل اس چار دیواری کے اندر روح لینے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ اگر آخری وقت ہے تو عزرائیل تو روح لینے جائے گا. فرمایا سن، جہاں سورج کی کرن نہیں جاتی وہاں اگر عزرائیل روح لینے جا سکتا ہے تو میکائیل رزق لے کے بھی جا سکتا ہے. اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا، لینا حرام ہے یا حرام، یہ ہم نے اختیار کرنا ہے. جس دن آپ اس بات پہ توکل مضبوط کر لیں گے نا کہ میرا نصیب صرف میرا ہے اور کوئی چھین نہیں سکتا، اس دن ہماری کمائیوں کا قبلہ سمت اور درست ہو جائے گی. اس واسطے اپنے آپ کو سود رشوت سے آپ پہلے بھی بچتے ہوں گے، لیکن اپنی کمائی پہ پھر توجہ کریں. کروڑویں حصے میں بھی کہیں محسوس ہو رہا ہے نا تو اس کو ختم کر لیں. اور ساری زندگی رشوت لے کے سرکاری عہدوں سے بعد میں تہجد پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا. پہلے بندوں کے حق واپس کرنے ہوں گے، پھر آپ کی تہجدیں آپ کو اللہ سے ملاقات کروائیں گے. پہلے بندوں کا حق واپس کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کمائیوں کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ